وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ دہشت گردوں کو 3 ماہ تک حفاظتی تحویل میں رکھنے کا اختیار دینے سے دہشت گردی کی روک تھام کے علاوہ لاپتہ افراد کا معاملہ بھی جزوی طور پر حل ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی سے نبرد ازما قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کے مقدمات میں کسی فرد کو زیر حراست رکھنے کا قانونی حق دینے سے لاپتہ افراد کا معاملہ جزوی طور پر حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج اور سویلین ادارے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کرنے، حراست میں لینے اور ان سے پوچھ گچھ کا کوئی قانونی اختیار نہیں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم قانونی طور پر سویلین اور فوج سے جڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار کرنے کی اجازت دے گی۔ یہ اختیار نہ ہونے کی صورت میں لاپتہ افراد کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یاد دلایا کہ پی ڈی ایم کی گزشتہ حکومت کے دوران وہ وزیر داخلہ ہونے کے حیثیت سے فوجی حکام اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر لاپتہ افراد کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موضوع پر بات چیت کے دوران صاف کہہ دیا تھا کہ اگر فوج اور سویلین اداروں سے جڑے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشتبہ دہشت گرد کو حراست میں لینے کا قانونی حق نہ ملا تو اس صورتحال کی وجہ سے لاپتہ افراد کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ ان دنوں میں ہونے والی بات چیت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک مشتبہ دہشت گرد کو گرفتار نہیں کرتے اور اس سے پوچھ گچھ سے گریز کرتے ہیں تو اس سے عوام اور ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہوگا اور اس سے دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورکس کو مدد ملے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ماضی کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن میڈیا اور سول سوسائٹی کے گروپوں کے ممکنہ تنازعات کے خدشے سے مطلوبہ قانون سازی نہیں ہو پائی۔ پی ڈی ایم حکومت کے دوران اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وزارتی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جو تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کر کے اور لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز مرتب کرتی تھی۔ کمیٹی میں بلوچستان اور سابق فاٹا کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے وزراء شامل تھے۔ کمیٹی نے لاپتہ افراد کے لواحقین، سیکیورٹی ایجنسیوں کے نمائندوں، متعلقہ سرکاری محکموں سے ملاقاتیں کی تاکہ ایک حکمت عملی تیار کی جا سکے جس میں سیکیورٹی پہلوؤں پر سمجھوتا کیے بغیر لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ کمیٹی نے عدلیہ سے بھی مشاورت کی تھی، لیکن تنازعات سے بچنے کے لیے کمیٹی اپنا کام مکمل نہیں کر پائی تھی۔